کوئی بات نہیں، ہم لوگ میسج کریں، جو آئے گا انشاءاللہ جوائن کر لے گا. اسٹارٹ کر دیں، ریکارڈنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ آج ہم لوگ اس بکس ڈسکشن کے 5th پارٹ میں ہیں. آج ابھی تک صرف ایک ہی نے جوائن کیا، انشاءاللہ امید ہے باقی لوگ بھی جوائن کر لیں گے. تب تک ہم اس کو کنٹینیو کر دیتے ہیں آج کے سیشن کو. اور اس سے پہلے کہ آج کا سیشن ہم کنٹینیو کریں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ جس چیز پہ بات کر رہے ہیں اس کا ریئل ورلڈ میں کیا ریلیونس کیا ہے، کیونکہ ریلیونس ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو اس کے بنا انسان سوچے گا خالی ہوائی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم ایک جیسے فار ایگزامپل ٹویٹر کے ہم کچھ اکاؤنٹس دکھاتے ہیں جس میں جو ہے کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی کا جو ہے مطلب ریپوٹیشن ہوتا ہے. جیسے ہم ایک یہ اکاؤنٹ ہے، اس پہ مطلب بس آپ دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، ایگزامپل کے طور پہ کوئی ایک ٹویٹ دکھا رہے ہیں. ہاں، جیسے کہ ایک الہباش کر کے کو ہے، ان کا جو ہے یہ صوفی گروپ ہے. ان کا مطلب کہنا ہے کہ اللہ ایگزسٹ وداؤٹ اے پلیس، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ جو ہے بلا مکان. ان کا مطلب یہی ہے، اللہ موجود بلا مکان و بلا زمان، یعنی اللہ موجود ہے بنا کسی مکان کے، بنا کسی زمان کے. تو اب دیکھو، اب انسان یہ کہے کہ یار یہ تو آپ اپنے طرف سے مطلب جیسے یہ جو آج کے وہابی ہیں انہوں نے سب جو ہے کیا ہے، اصل تو یہی عقیدہ ہے. تو اب دیکھو وہی رپلائی کیا بندے نے کہ دیکھو حربل کرمانی جو تھے، ایک احمد ابن حنبل کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے یہ کہا کتاب سننا میں کہ جو جہمیہ تھے نا، جہمیہ جن کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ جہمیہ تھے ایسے جنہوں نے ان کا بلیف یہ تھا کہ اللہ کے لیے کوئی پلیس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب پلیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی کریٹڈ پلیس جب بھی انسان کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سب چیز سے پاک، یعنی اللہ تعالیٰ علو، یعنی ہی از ابو ایوری تھنگ، یہ انسان کا مطلب ہوتا ہے. یعنی کہ کریشن سے کوئی ٹچ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. پھر جو ہے ایک شیخ البخاری کے جو شیخ تھے امام بخاری کے، انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عرش پہ مستوی نہیں ہے تو وہ کافر انفیڈل ہے. اینڈ ہو کلیمز دیٹ، اور جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات نہیں کی، وہ بھی کافر ہے. اسی طرح سے امام شافعی کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو اہل الحدیث ہیں، امام شافعی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا نہیں کہ 200 سال پہلے کوئی نیا فرقہ ہے اس نے کہا ہے. تو کہا ہے کہ انکلوڈس افرمیٹی ٹیسٹیمونی آف فیتھ اللہ above his throne, his ability to draw near to his creation and his descent to the lowest heaven، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مجیء ہے. انشاءاللہ ابھی ہم بک میں ڈسکس کریں گے، یہ سب آئے گا. اسی طرح سے جو ابو حسن اشعری ہیں، جن کے اوپر اشعریہ مطلب جو فرقہ نکلا، کہ الحمدللہ وہ باقی آخر میں آ کے انہوں نے توبہ کر لی تھی اس سے. انہوں نے کلیئر کٹ جو ہے بتایا کہ یہ افرم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے، اللہ کا ید ہے، استوا، ساری میٹرز کو افرم کرتے تھے وہ ایک دم جیسا کہ آیا ہے. ایگزیکٹلی یہ ساری بکس کے نام یا ریفرنس سب کچھ دیا ہوا ہے. تو یہاں پر ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ یہی پوائنٹس ہی ڈسکس ہونے والے ہیں آج کے سیشن میں. اسی لیے تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے ہم بس اتنا دکھا دیا کہ دیکھیں آج جو ہے مطلب کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کا رد الحمدللہ برداشت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ سے بھی اللہ تعالیٰ ایسا کام لے تاکہ ہم لوگ بھی وہ کریں. اس میں ایک اور چیز جو لکھی ہوئی تھی جو ہم دکھانا چاہتے تھے، شاید آنے رہا، ایک منٹ. اوکے، یعنی اس میں اس اکاؤنٹ میں یہی سب ہے کہ کیسے کیسے جو ہے، یعنی ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ ہاں مطلب یہی لکھا ہوا تھا کہ جیسے کہ یہ 200 ایئرس پرانی ہی جو ہے مطلب یہ فرقہ ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب جیسے اس نے یہ ساری چیزیں لگائی. اور پھر یعنی کہ اینتھروفارم، مطلب جو اہل البدع کہتے ہیں نا کہ یہ اینتھرومارفسٹ ہیں. اینتھرومارفسٹ یعنی کہ یہ اللہ کو نعوذ باللہ ہیومن کی طرح کرتے ہیں. تو یہی ان کی وہ ہے. تو یہاں پر ہم نے کلیئر کٹ یہاں پر دلیل کے ساتھ پروو ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کا وہ ہے، دھوکہ ہے. تو انشاءاللہ آج کا شروع کرتے ہیں اور پی ڈی ایف کھولتے ہیں. تو آج ہم نے کیا کیا تھا کہ ایک نوٹ میں ہم نے جو آج بولنا تھا اس کے پوائنٹس لکھ لیے تھے تاکہ ہم لوگ کا ٹائم بچے، اور ریڈنگ کرنا ہے تو ریڈنگ خود ہی کر سکتا ہے وہ ہے. اور کیا ہوا کہ جس نوٹس پیپر پہ لکھے تو پیپر گھر ہی بھول گیا، لیکن اتنا یاد ہم کو کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو ڈسکس کیا تھا، پھر ہم یہاں بتاتے ہیں. جو بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک انسان جیسے کہ اگر مان لو قتل کسی نے کیا ہے جان بوجھ کے، تو یہ ہے کہ ہی ول آلویز ریمین ان ہیل، مطلب یہ بات جو ہے. تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں، ایکسپلینیشن یہ کہتے ہیں کہ اصل میں سننے سمجھ ہے کہ بھائی جو شرک کرتا ہے وہی ہمیشہ ہل محل میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے علاوہ جو بھی چاہے معاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ بتایا ہے علماء نے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مرڈر کرنا جائز ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا. اسی طرح سے اور 2-3 پوائنٹس لکھے ہوئے، ٹھیک ہے. خلود کا مطلب ہوتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ خلود کا مطلب بہت لمبے وقت تک رہے گا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور
یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ورس میں اتنی سختی جو کہی گئی تھی کہ مطلب جو بھی کرنے والا ہمیشہ وہ مطلب جیسے جہاں مرڈر والی جو آیت ہے جس میں جو انٹرنیشنل مرڈر کرتا ہے بلیور کا، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ یہ وارننگ اینڈ ریبوک کے لیے بھی ہے یہ چیز، کیونکہ بہت زبردست میٹر ہے. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی مرڈر کرتا ہے تو اس کا جو ہے ریپینٹنس ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ مرڈر جو ہے نا، اس کو مرڈر کو 3 کلیمز ہوتے ہیں کہ دا رائٹ آف اللہ، دا رائٹ آف، یعنی کہ پہلا تو اس میں جو ہے ایک تو رائٹ آف اللہ ہے، اور ایک جو ہے جس کا قتل کیا ہے اس کے جو سکسیسر ان کا رائٹ ہو گیا، اور تیسرا جو وکٹم اس کا رائٹ. ٹھیک ہے، تو اگر اس توبہ سخت سچے دل سے کر لیتا ہے، 2 مہینے کا روزہ جو ہوتا ہے رکھ لیتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ ریپینٹنس سے چلا جاتا ہے، وہ مطلب وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر وہ بلڈ منی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو دیت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ دیت اس کو کہتے ہیں کہ جسے آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا تو آپ نے اس کے فیملی ممبرس کو آپ بلڈ منی دیتے ہیں، اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو، نہیں تو اس انسان کا قتل کیا جائے گا. اور اس کے بعد سے پھر تیسرا یہ ہے کہ اگر، لیکن جو شخص جو مر چکا ہے نا، اس کا رائٹ نہیں ڈراپ ہوتا ہے جب تک کہ جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ میں ملے نا. اور پھر جو ہے اینڈ پلیسنگ ہز ہیڈ ان دا ہینڈ آف دا مرڈر ڈز ناٹ سے کہ وہ پھر وہ کہے گا وکٹم کی او اللہ آسک می واٹ وائی ڈڈ ہی مرڈر می. تو یہ جو رائٹ ہے یہ باقی رہ جاتا ہے. تو یہاں پر اور بھی ہے کہ سو دے ڈو دین ویٹ ڈو دے دین ویٹ. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اللہ کی جو صفات ہے مجیء اور اتیان کی، یعنی کہ اللہ کا جو ججمنٹ ڈے پہ آنا ہے، یہ سب کے بارے میں مطلب یہاں مینشنڈ ہے. اوکے، اور اس کے بعد یہاں پر کچھ مینشنڈ ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں سب کو انکار کرتے ہیں، پھر جو کہتے ہیں کہ جب آنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی آئے گی، یہ وہ ہے، مطلب تو اس کو یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر کے لکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ بات ہے نیکسٹ چیپٹر پہ. اس میں ہم دیکھو یہ بہت انپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. اسی وجہ سے جب انسان جب افرم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز مینشن کر دی ہے قرآن میں، اپنے جیسے وجہ کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ، عین یعنی آئز کے بارے میں، ید کے بارے میں بتایا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جب ایسا کہہ رہے ہیں تو یعنی یہ ہیومن سے وہ کر رہے ہیں. بیسکلی اہل السنہ والجماعہ کا وہی عقیدہ ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور پھر ہم افرم کرتے ہیں لیکن لائکنیس اس کو نہیں دیتے ہیں، یعنی اس کی مشابہت نہیں بتاتے ہیں کہ ایسا ہے. تو یہاں پر ساری آیتوں کا ذکر ہے جن میں یہ سب چیزیں ذکر ہوئی ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں بہت زبردست بات ہے کہ جو اہل الحق ہوتے ہیں نا، وہ جو وجہ ہے، یعنی اللہ کا جو مبارک جو چہرہ ہے، اس کو جو ہے اس کو ایک ایٹریبیوٹ مطلب ایک ایٹریبیوٹ مانتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ وہ، یعنی وجہ کا مطلب سیلف ذات ہی ہے. یہ کلیئر کٹ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آرگنس کی طرح کمپوزڈ ہے، جیسے کہ مجسمہ کا، یعنی مجسمہ یعنی جو کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے وہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں، تو یہ سب سے پاک ہے. لیکن ہم نے بس افرم کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب this does not resemble any face and there is nothing like it. اس کو ہمیشہ انسان دھیان میں رکھے. اس کے بعد سے پھر اور بھی بہت جو ہے لکھا ہوا ہے کہ اگر، ہاں یہاں پر زبردست پوائنٹ لکھی ہے کہ دیکھیے قرآن میں تو چلیے وجہ کا ذکر آ گیا ہے، لیکن اب جب حدیث جب پڑھیں گے نا تب آپ کو صحیح میں یقین ہوگا کہ ٹھیک ہے وجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب جیسے کہ ریئل میں کیا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا جو چہرہ ہے اس کا مطلب اللہ کی ذات ہے، یہ وہ ہے، تو آپ اس حدیث سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ میں آئی ٹیک شیلٹر ان دیٹ ریڈینس، یعنی اللہ کی جو نور ہے اس کے، اللہ کے وجہ کا یا اللہ کے چہرے کا، بائی وچ یو illuminated، یعنی جس نور سے اللہ نے کیا کہتے ہیں ڈارکنیس کو ختم کر دیا. اس کو آپ کیسے تعویل دے دیں گے اگر آپ یہی کہیں گے کہ جو ہے اللہ کے چہرے کا مطلب اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں پر ایک اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے جو حجاب ہے، ٹھیک ہے، وہ نور ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو اپنے جو اس اپنے حجاب کو اگر ہٹاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جو اللہ کی جو لکھا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو چہرے کی جو برائٹنس ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، ول برن اپ دا کریچر اپ ٹو دا اینڈ، یعنی کہ سب کے سب جو ہیں کریشن جو اللہ کی، وہ سب کے سب برن اپ ہو جائیں گی جہاں تک کہ اللہ کی نظر جاتی ہے. تو یہ کتنی حدیث کلیئر ہوتی ہے. اسی طرح سے اور بھی حدیث لکھی ہوئی ہے. ہاں اب آتے ہیں یہاں پر ید کی جو بات ہوتی ہے، ہینڈ کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں جو اشاعرہ یا جو بھی اہل باطن ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاور. ٹھیک ہے، یا تو اللہ کا پاور کہیں گے، یا تو بہت ساری مطلب اس میں جو بھی ان کے جو بھی تعویل میں کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر اب حدیث سے سمجھتا ہے انسان ہے کہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہاں پہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے مطلب آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر اللہ نے کہا کہ وتھ ہز اون ہینڈس، یعنی کہ خلقت بیدی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دم کلیئر کٹ یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا. اور پھر جو ہے جو ہمارے لیے پاسبل نہیں کہ ہم اس کو جو ہے پاور سے انٹرپریٹ کریں. جیسے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تورات لکھا ہے اور اس کے اپنے ہاتھ سے، اور پھر
جو جنت عدن ہے اس میں جو بھی پلانٹڈ گارڈن ہے، مطلب جو اس میں جو جتنی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس میں مطلب وہ کیا ہے، اس کو وہ کیا ہے. تو ہم ایسے ہی ڈسکس کر رہے تھے کسی سے اسی بات کو لے کے، یہی پوائنٹ لاسٹ جو ہے ہم نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی، یعنی کہ انسان جب کوئی وال پیپر یا کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہے انسان یقین نہیں کرتا ہے دنیا میں یہ جگہ ہے، اتنی خوبصورت پلانٹس اینیملس دیکھتا ہے، ایک دم انسان یقین ہی نہیں ہوتا ہے. اور اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا ایک ایسا ٹیسٹ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی قیمت تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک کافر کو ایک گلاس پانی بھی نہیں پلاتے. تو اس سے انسان سمجھ جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کی قیمت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، تب اتنی خوبصورت بنایا. اور اب انسان اندازہ لگائے کہ جس گارڈن آف ایڈن کی بات ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہاں کی جو پلانٹیشن ہے، جو بھی اس کو اپنے ہاتھوں سے جو لگایا، تو اس کی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا کتنا خوبصورت ہوگا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور چیز، ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف ید نہیں، یدین کا بھی ڈسکس کیا ہے. یدین یعنی دو ہاتھ. تو اگر انسان یہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ پاور کریں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ٹو پاور سے کریٹ کیا، یا آپ ہاتھ کو نعمت کا تو دو نعمتوں سے کیا؟ یہ تو کہیں سے بھی جو ہے سینس ہی نہیں بنتا اس چیز کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو وہی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی معطلہ ہیں، یعنی ان کی معطلہ یعنی جو تعطیل کرتے ہیں میننگ کو، اس کو الٹا وہ کر دیتے ہیں، تحریف بھی جو ایک اور تحریف کرنے عادی نہیں اس کو وہ کر دیتے ہیں. تو یہ سارے پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے انسان جو ہے ایک چیز دیکھے کہ جب بھی ہینڈ کا ذکر آتا ہے قرآن میں، کہیں بھی سنہ میں، تو اس میں آپ دیکھیں گے فنگرس کا بھی ذکر آیا ہے، رائٹ کا بھی آیا ہے ذکر، لیفٹ کلوزنگ اوپننگ سب کا ذکر آیا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہینڈ وہ ریئل ہے، اور ہم افرم کرتے ہیں، بلکہ بس ہم اتنا کرتے ہیں کہ ہم اس کی لائکنس کبھی نہ تو سوچتے ہیں نہ تو بیان کرتے ہیں. بس یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ لینگویج میں اپنے نبی سے سمجھائی ہے، پورے امت کو بتائی، اور اسی پہ یقین تھا صحابہ کرام کو. کوئی کبھی بھی اس وقت یہ نہیں کہتا تھا کہ نہیں، اگر ایسا ہی ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کہتے تھے صحابہ کو دیکھو یار، دیکھو تم لوگ سمجھو کہ یہ جو ہینڈ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ تم لوگ کی جو ہے یہ ریئل ہینڈ ہے، بلکہ یہ اللہ کا پاور ہے، بلکہ یہ جو وجہ سے یہ مت سمجھنا کہ یہ ریئل ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہے، یا اس طرح سے کر کے سمجھا دے بھائی. اللہ تعالیٰ نے جب نبی سب سے پیور لینگویج، سب سے کلیئر اللہ تعالیٰ نے مبین بنا کے بھیجا، یعنی کہ جو ایک دم ہر چیز کو کلیریفائی کر دیتا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس نالج کو جو ہے انسانوں سے چھپا کے نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مینشن کلیئر کٹ کر دی ہے. بس ہمارا جو ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لائیں، اللہ نے جو بتا دیا اس پہ ایمان پوری طریقے سے لائیں، اور اس کی بس کسی طریقے لائکنس نہ بیان کرے. یہی فرق ہے جو ہے اس میں، کہ کبھی بھی ہم نہ کریں کہ وہ ہے. اسی طرح سے بہت ساری جو آیت ہیں اس کا ذکر ہوا ہے. پھر پھر یہاں پر جو ہے وہی آئس کے بارے میں وہی بتایا اللہ تعالیٰ نے، جب بھی جہاں بھی آئس کا ذکر کیا ہے تو ہم بے شک یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب آئس کا ذکر کیا ہے تو ایک بڑی اس میں مینشن نہیں ہے، لیکن وہ جو حدیث ہے کہ جو دجال جو ہے وہ آور ہے، یعنی کہ وہ ون آئیڈ ہے، اور تمہارا لارڈ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے رب جو ہے وہ ون آئیڈ نہیں ہے. اس کیوں کہا گیا یہ بات؟ اس لیے کہ جو دجال ہے نا وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے لیے کر دوں گا، اور وہ رہے گا ون آئیڈ رہے گا، ایک آنکھ اس کی گریپ فروٹ کی طرح سے رہے گی، یعنی پچکی ہوئی اس کی طرح رہے گی. تو یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دھوکہ مت کھانا، مطلب کہ وہ ون آئیڈ ہے، اور لیکن تمہارا رب ون آئیڈ نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئی کا جو ہے بالکل ہم افرم کرتے ہیں سرٹیفکیٹ کو، بس پھر کہتے ہیں لائکنس نہیں بیان کرتے ہیں. تو یہی چیزیں ایکسپلین ہے، انشاءاللہ بک کو انسان پڑھ کے اس کو اور سمجھ سکتا ہے. پھر اب آگے آتے ہیں اللہ کی ہیئرنگ اور سیئنگ کے بارے میں. تو ہیئرنگ سیئنگ کی تو بہت ہی کلیئر آئے تھے، یعنی کہ جو ہم لوگ نے اب تک جس آیت کو ایک دم اپنے ذہن میں ایک دم اچھے سے نقش کر لیا ہوگا جس آیت کو، وہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مثل یعنی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ وهو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہ تو بہت کلیئر کٹ آیت ہے. اور پھر لکھا ہوا کہ بصر جو ہے مطلب ایک ایٹریبیوٹ ہے، جس سے جو ہے وہ، جس سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک حدیث بڑی کلیئر کٹ ہے کہ اے لوگوں، مطلب ٹیک اٹ ایزی، تم نہ تو اس کو پکار رہے ہو جو 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 نہیں سن سکتا ہو، یا تو کسی غائب انسان کو نہیں بلا رہے ہو، بلکہ تم جو ہے کیسے رب کو بلا رہے ہو جو دیکھنے والا سننے والا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بتایا کہ the one whom you are، یعنی اس وقت شاید یہ اس کا جو شاید کیا مطلب یہی ریفرنس، سوری، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس حدیث کا یہ رہا ہوگا کہ لوگ جو ہے بہت تیز آواز میں جسے شاید پکار رہے تھے، تو اسی پہ یہ بات آئی ہے. تو پھر یہ بتایا کہ the one whom you are، یعنی جس کو تم پکار رہے ہو وہ تم جو ہے to you than the neck of your riding animal، یعنی کہ وہ اتنا کلوز ہے کہ جو تمہارا رائڈنگ اینیمل جو ہے نا اس کے نیک سے بھی تم سے کلوز ہے، یعنی بے شک اپنی نالج سے. اور یہاں پر بھی ہم نے ابھی کوٹ پڑھا ٹویٹر پہ ہی تھا کہ امام مذہبی کی ایک کوٹ تھا کہ اس پہ ایک دم اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے عرش پہ مستوی ہیں اپنے شان، اور پھر جو ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے نالج کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یا وہی سارے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. ہاں
جیسے کہ یہاں پر ایک اور بات لکھی ہوئی کہ ہاں مطلب وہی چیزیں کلیئر، مطلب ہم نے سمری ایک دے دی انشاءاللہ، جس کو بھی ڈیپ میں پڑھنا ہے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے وہ. پھر آتے ہیں اللہ کی جو ہے مطلب بطش یعنی گرپ، اللہ کو پکڑنا، ٹھیک ہے. پلاننگ، ڈیوائزنگ، پلاننگ یعنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا پلان، مکر جو آتا ہے، پھر ڈیوائز کرنا، پارڈن معاف کرنا، یہ سارے جو ہیں. اچھا جو ہے اس کتاب میں ساری چیزیں لکھی ہوئی، سارے ایٹریبیوٹس لکھے ہوئے ہیں، اسی لیے لکھی ہوئے ہیں تاکہ انسان اس کو پڑھے اور سمجھے اور افہم کرے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے. یا ہر ایک ایٹریبیوٹ کو یاد کر لے انسان. تو یہاں پر جو ہے جیسے لکھا ہوا ہے وَمَكَرُوا اللَّهَ and they plan Allah plans واللہ خیر مکر، Allah is the best of the planner. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایز اے جواب میں وہ بیسٹ پلاننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کو اس نام سے نہیں بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی انسان سمجھے. سارے آیت یہاں پر ذکر ہوئی ہیں اسی کنٹیکسٹ میں. تو اس میں 3 پیج میں تقریباً یہی ساری آیتیں ہیں. پھر اس کے بعد سے لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ جو ان بطش ربک لشدید، یعنی اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سیویئر ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے بطش کے بارے میں جو پڑھا تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ بہت ہی پینفل اور بہت شدید ہے، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ کے اندر میں بھی علماء بتاتے ہیں کہ جیسے کہ ایک انسان گناہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے مطلب دنیا کی نعمت دیتے رہتے ہیں پھر اس کو، یعنی کہ اس کو خوب لمبی روک دیتے ہیں. یعنی کہ ایگزامپل انسان لے سکتا ہے، اگر آپ کسی لیٹس سے کوئی فاسٹ موونگ اینیمل، کوئی کتا یا کوئی بھی ہے، اس کے اگر آپ گلے میں چھوٹا سا پٹھا آپ کے پاس اگر ہے، اگر آپ اس کو رسی ہے آپ، وہ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ بس پکڑے رہتے ہیں تو وہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، یعنی وہ تھوڑا سا آگے بھاگے گا پھر رک جائے گا. لیکن لیٹ سے آپ وہی رسی آپ 100 میٹر کی بنا دیں اور چھوڑ دیں، وہ بھاگتے 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 جائے گا، اور ایک وقت جیسے ہی ہوگا کہ وہ جو فل اسپیڈ میں رہے گا اور اس وقت سے جہاں رسی سمجھے ختم ہوگی، اس وقت جو رکے گا نا وہ، اس وقت جب رکے گا وہ تو اس وقت فوراً مر جائے گا وہ، کیونکہ جو جھٹکا اس کو لگے گا اتنا خطرناک والا، وہ فوراً اس کی جان لے لے گا. تو وہی چیز ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حکمت سے فوراً نہیں پکڑتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، اتنے ڈھیل دے دیتے ہیں کہ اس کے بعد سے پھر فوراً پکڑ لیتے ہیں. تو وہ جو پکڑاتا ہے انسان ہے تو اس وقت کچھ بھی اس کے پاس جو ہے واپس مڑنے کا راستہ نہیں رہ پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہمیشہ ہم لوگ کو مطلب جو ہمارے کی جو آخری جو اعمال ہے نا دنیا سے جانے سے پہلے، وہ اچھے ہوں، اس کے لیے، کیونکہ اسی پہ انسان کا پورا جو ہے حساب کتاب سب ہوگا. پھر یہی سب لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہم نے بات بتائی کہ دے پلاٹڈ اللہ پلانٹ، یعنی کہ اسی طرح سے جتنے بھی قرآن میں ورسز آتے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا بنا دیا، اور پھر وہ لوگ نے اس کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا اور سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام مارا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہوا تھا. تو یہ اللہ کے اسی طرح سے جب صالح علیہ السلام کے زمانے میں جو 9 لوگ تھے جنہوں نے پلان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے پلان کیا، پلاٹ کیا، اور ان کے خلاف جو ہے ان کو سزا ملی اس کے اوپر. اسی طرح سے یہاں پر العفو کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو فارگیور ہے، ٹھیک ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا عفو اللہ کے پاس فارگینس ہے جس میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے زبردست پاور ہے ریونج کی، ٹھیک ہے. اور یعنی اسی طرح لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ عفو بھی القدیر بھی ہے، ٹھیک ہے. تاکہ انسان جو ہے اس میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ فارگینس کرنے والا ہے، لیکن اللہ کے پاس پوری پاور ہے پکڑ کی بھی، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہی پارڈن فارگیونگ کی بات جو آ رہی ہے بس مینشنڈ ہے اس کے بعد سے. اور یہ سارے ایکسپلینیشن یہاں دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم نے جو موٹے موٹے پوائنٹس بنا دیے ہیں اسی میں یہ سارے پوائنٹس یہاں پہ مینشن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک اچھا واقعہ ہے ایوب علیہ السلام کا، جب وہ نہا رہے تھے اور تب کیا ہوا ان کے اوپر جو ہے سونے کے جو لوکسٹ ہوتے ہیں، جس کو ٹڈا کہتے ہیں، جو بھی لوکسٹ، وہ ان کو بارش ہونے لگی. تو اس کو خوب کلیکٹ کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایوب، کیا میں نے جو ہے تمہیں اس کے مطلب غنی نہیں کر دیا تم کو ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بے شک یا رب، لیکن دس از کریکٹ، بٹ میں آپ کی بلیسنگ سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا ہوں، مطلب میں بلیسنگ یہ آپ کی ہے تو اس کو میں حاصل کر رہا ہوں. اسی طرح سے پھر یہاں پر ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دعا بتائی. اس دعا میں یہ تھا کہ جب بھی درد ہو تو یہ دعا پڑھو کہ آئی سیک ریفیوج تھرو یور مائٹ اینڈ پاور، ان کا اللہ تعالیٰ میں آپ کی عزت اور جو قدرت ہے اس سے پناہ لیتا ہوں. اس مطلب پھر جو آگے جو لکھا فرام دیٹ mischief with that interacting and of which I'm afraid، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو مائٹ ہے وہ ڈومینیشن، یعنی کہ صحیح طرح جس کو کہتے ہیں کہ پوری طریقے سے وہ ہونا، اس کے اوپر بھی آتا رہا ہے، اس سے بھی آتا ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ سارے پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے کور کر دوں تم انشاءاللہ. عبد الصمد.
ہیلو، ہے نہیں؟ آواز آ ہاں رہی؟ ہاں ہیلو. ہاں ہاں ہاں، ہاں ادھر ادھر یار ہاں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا ذوالجلال والاکرام، اس نام کو یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا ہے. تو ذوالجلال کا مطلب ہوتا ہے میگنیفیسنٹ، مطلب دا گریٹسٹ، دا ون ہو از گریٹر، مطلب سب سے زیادہ گریٹسٹ جو ہو. الاکرام کا مطلب ہوتا ہے دا ون ہو ریزرو اور ہی ڈیزرو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتے ہیں ساری گریٹنیس. اور ذوالجلال والاکرام جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی بہترین نام ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دا ون ہو گیوز آل فارم آف آنر ٹو ہز سلیوز ان دا ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر، مطلب کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک اچھا اسٹیٹس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس میں کنسٹنٹ رہو، مطلب کنسسٹنٹ رہو اسی چیز میں، یا کہ اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد اسی کے نیچے یہاں پہ نیگیشن کے بارے میں ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم کسی کو جانتے ہو جو سملر ٹو ہم، مطلب اللہ تعالیٰ خود کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم کسی کو جانتے ہو جو میری طرح ہو. تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، دیکھا جائے تو چاہے کوئی بھی ریلیجن کوئی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا جیسا کوئی نہیں ہے. چھوٹا سا ایک دم ایگزامپل اگر لیا جائے، جیسے کہ ہندو میتھولوجی میں دکھاتا ہے کہ شیوا کی بیوی نہا رہی تھی اور ان کا بیٹا گنیش جو ہے وہ گارڈ کر رہا تھا دروازہ. شیوا آ کے کہتے ہیں اندر جانے دو مجھے، وہ نہیں جانے دیتے، اس کا سر اڑا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ سر اس کو نہیں لگا پاتے اور اس کی جگہ پہ ہاتھی کا سر لگا دیتے ہیں. تو یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ وہ گاڈ ہو کے اتنا انکیپیبل ہے کہ اپنا بیٹے کا سر دوبارہ سے وہ نہیں لگا سکتے، اپنی اولاد کو پہچانتے نہیں، اور اتنا زیادہ ان ٹیمپرڈ اور شارٹ ٹیمپرڈ ہو کے ترنت ہی مار دے رہا ہے، جو کہ مطلب بالکل کہیں سے بھی سینس نہیں بنا رہا کسی بھی بات کا. تو یہاں پہ وہی چیز اللہ تعالیٰ کر کے کیا کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے جیسا، یہ چیز یہاں پہ بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا دیر از نن کمپیئر ٹو ہم، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے جتنا غفور، غفار، الرحمن، الرحیم، الرازق، الرزاق، الوہاب، الحی، القیوم، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا نیمز اینڈ ایٹریبیوٹ ہے، سب کے جیسا کیا کوئی ہے. جتنا بھی باقی کا ریلیجن ہے، اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں گے، اس کو آپ سمجھیں گے، اس کے اوپر تھوڑا بہت دماغ لگائیں گے، تو ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ان لوگ کا سسٹم ہر ایک ایٹریبیوٹ کے اوپر ایک الگ گاڈ بنا دیا گیا ہے، پورا ڈی سینٹرلائز سسٹم بنا دیا گیا ہے. جبکہ اسلام میں ساری پاور، ٹوٹل کنٹرول سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو کہ بالکل صحیح اور بالکل پرفیکٹ ہے. ایک سورہ ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا اس کا نام، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون زیادہ بہتر ہے، ایک انسان جس کا ایک ماسٹر ہے یا جس کا 50 ماسٹر ہے، 100 ماسٹر ہے، کس کی کون زیادہ بہتر ہے. پیور امپیور جو ہے کیا وہ برابر ہے؟ تو وہی چیز کہا گیا ہے کہ جو انسان کسی ایک رب کی عبادت کرے گا، ایک رب کے اوپر اپنے آپ کو ڈیووٹ کرے گا، تو وہ زیادہ بہتر ہے کمپیئر ٹو تھاؤزنڈس آف لاکھوں رب اس کے آ جائیں. تو یہاں پہ اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ سیٹ اپ رائول ٹو اللہ وین یو نو، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اگر کریں گے تو آبویسلی ان کے لیے تو ہیل فائر ہے، لیکن یہاں پہ یہی چیز اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ یہ چیز مت کرو. اور سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک سب سے گناہ، مطلب جو سب سے عظیم سن ہے، سب سے مطلب ظلم عظیم، مطلب سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. کہ مطلب جو رائٹ ہے جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں کریٹ کیا، اس کو چھوڑ کے تم کسی اور مورتی یا کسی پیر یا کسی ایکس وائی زیڈ چیز کی عبادت کرنے لگ جاؤ. یہاں پہ بیسکلی اسی چیز کو کافی بتایا گیا ہے. اور لاسٹ میں کہا گیا ہے پریز کے بارے میں، حمد کے بارے میں، کہ حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو حمد کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. مطلب زبان سے جو ہم لوگ جتنی بھی حمد و ثنا ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے. ساری جو بھی قسم کی تعریفیں ہیں سب قسم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور کوئی بھی طریقے کی ڈیفیشینسی یا کسی بھی طریقے کی جو نگیٹو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں سے پاک ہیں. تو یہاں پہ اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اس کے آگے شاید ادیب کا ہے پتہ. ادیب لاسٹ پیج ہے 96 ہے، تم بس اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ پیج تعالیٰ نمبر کے بتا بارے دو کس پہ ہو تم، پیج نمبر. میں 94. اچھا اچھا whoever is able to do all things. مطلب یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ہر چیز پہ مطلب قادر ہے، کون ایسا ہے جو مطلب ہر چیز کر سکتا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ جو ادر ریلیجن کے ہیں وہ اپنا ڈی سینٹرلائز سسٹم بنا کے بیٹھے ہیں، ہر ایبلٹی کے لیے ایک الگ گاڈ ہے، الگ چیز ہے، الگ چیز ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اور یہاں پہ بیسکلی اسی چیز کو بتایا گیا ہے تھوڑا اور اچھے سے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیر از ناٹ اے تھنگ دیٹ گلوریفائز بٹ اللہ بٹ یو انڈرسٹینڈ گلوریفیکیشن. مطلب ہر ایک چیز جو بھی زمین آسمان میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرتی ہے. سورج، چاند، انسان، جانور، پرندے، فرشتے، ہر ایک چیز. اور انسان کو وہ چیز چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن یہ چیز ہے.
اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے پروفٹ داؤد، ڈیوڈ بھی جن کو بولا جاتا ہے، داؤد علیہ السلام، تو یہاں پہ بیسکلی پریز کی ہی بات کی جا رہی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی پریز کرتی ہے، تکبیر سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اس کو تسبیح اور یاد نہیں آ رہا بولا جاتا ہے. الحمدللہ کو تمحید کہتے ہیں، تحمید یا تمحید، حمد تحمید، ہاں تحمید کہتے ہیں، اور تحلیل لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر ہو جاتا ہے. ہاں اسی طرح سے یہاں پہ تکبیر کی بات ہے تو اللہ اکبر. تو جو ساری چیزیں جو بھی کریشن ہے سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے اپنے حساب سے جیسے بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں اس حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہاں گیا، یہاں پہ جیسے دیا ہوا ہے کہ کچھ لوگ سم پیپل ایکسپلین دا تکبیر ود دا تبارک لکھا ہوا تکبیر نہیں ہے. کچھ میسج آیا، کچھ پتہ نہیں. ایک منٹ، ایک سیکنڈ. ہیلو، آواز آ رہی؟ لگا مائک میوٹ تھا. اب جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے ورڈ عالمین، عالمین پلورل ورڈ ہے عالم کا، مطلب کہ ساری جہان، ساری جو بھی کریشن ہے سب کے عالمین، رب العالمین مطلب سب چیز کے رب، ہر ایک جہان جتنا بھی جو ہے سب. تو یہاں پہ عربک گرامر کا بھی بہت سارا ورڈ استعمال ہوا ہے ڈفرینٹ. پھر آپ اس پوری جو بک کو ایک دم آپ آرام سے جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. اور چلو ٹھیک ہے، لاسٹ پہ جیسے کہ انشاءاللہ ارشاد پروفٹ، ہاں اچھا کوئی بول، ہاں بول دو. ہاں جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو ان کو سارے عالمین کے لیے بنا کے بھیجا ہے نبی، صرف انسانوں کے لیے نہیں. اس میں جن بھی آ جائیں گے، اس میں جانور اور جتنی جو کریشن ہے سب اس میں آ جائیں گے. اور قرآن کو بھی بھیجا گیا تو وہ بھی پوری ہیومینٹی کے لیے ایز اے گائیڈنس بھیجا گیا ہے. تو یہاں پہ اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اینڈ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریممبر وین وی سینڈ یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم the three of the person of the jinns quietly listened to the Quran when they stood in the presence of listened in silence. یہاں پہ بھی وہی چیز کو بتایا گیا ہے کہ مطلب جو بھی آیت ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہی آتی تھی وہ سب کے لیے تھی. اور اب یہاں پہ قل اللہ احد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نو وی ڈڈ ناٹ اچھا سنو، اس آیت میں خاص بات دیکھا تم نے کوئی اس آیت میں خاص بات نوٹ کی کیا ہے؟ لسن ان سورہ احقاف کی جو سائلنس، آیت پڑھی ہے، ہاں جن اس کے میں بارے کیا میں بتایا کیا گیا ہے. جن امپورٹنٹ پوائنٹ ہے؟ ہاں جن کے بارے میں بتا لیں گے، کیا سب سے امپورٹنٹ اس میں ٹیک اوے میسج کیا ہے اس آیت کا؟ یہی کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو آدمی شانتی سے سنے. وہ تو اس میں دوسرے آیت مینشن ہے، وہ تو اس میں کون سی خاص بات ہے؟ تین پرسن لوگ کی بات ہو رہی ہے نا، مطلب شعر میں کو اوپر سے شروع سے دیکھیں گے تو اصل میں ٹائم کمی ہو جائے، اس لیے ہم دھیان سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. لاسٹ ہی بھیجیے ختم اس کے بعد. کچھ اسٹارٹنگ سے یہاں سے بتائیں گا تو چل جائے گا. یہاں پہ پہلے تو عالمین ورڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی نہیں میننگ وہ چھوڑو، بس صرف اس آیت پہ دھیان دو، سورہ احقاف کی 46-29 آیت پہ دھیان دو اور کچھ نہیں. سورہ اس میں سے کاف کیا کی. خاص بات ہے؟ ارے اس پیج نمبر 96 پہ جو آیت ہے یہ 46-29 اسٹارٹ ہاں میں، اس آیت میں ہم نے پوچھا کہ کیا ٹیک اوے میسج کیا ہے اس آیت کا؟
تم نے بتایا لسن سائلنس، تو ہم نے کہا کہ لسن سائلنس تو بھائی اس میں بھی آتا ہے، سورہ اعراف میں بھی آتا ہے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب اللہ تعالیٰ نے تین جن کو بھیجا انسان کی شکل میں 10 لکھا ہے نا، 3 to 10، 3 سے نہیں، لے کے نفر 10 کا مطلب نہیں، نفر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گروپ جس میں 3 سے 10 تک کے لوگ ہوں، اس کو نفر کہتے ہیں. اچھا، تو نفر آف جنس تھے، آف دا جنس کوائٹلی ٹو لسن ٹو دا قرآن. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے نہیں یار، سائلنٹلی اللہ کوائٹلی. نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کو جو ہے، ہاں ٹھیک ہے چلو، ہاں صحیح ہے، ہاں وہ جن آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سن رہے تھے، ٹھیک ہے صحیح بتایا. اس کے آگے ہاں ہاں. تو انہوں نے کہا کہ سائلنس، شانتی سے سنو، لیکن when they ٹھیک ہے. finished they returned to the people to warn. اچھا، لیکن جب وہ ختم ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا بند کر دیا، تو اس کے بعد جب وہ واپس گئے تو مطلب وہاں پہ جا کے دوبارہ سے وارن کرنا چاہتے کر دیا وہ. یہ ہے ٹیک اوے میسج اس کا آیت کا، کہ دیکھو ہاں سنتا، ہم بھی سنتے ہیں آیت، تم بھی سنتے آیت ہو، لیکن جب دیکھو فرق دیکھو، جب جن لوگوں نے سنا نا اس آیت کو، تو آیت سننے کے بعد صرف یہ نہیں کہہ رہے بڑی اچھی قرات ہے، بہت بہت مزہ آیا سن کے، نہیں، وہ فوراً اپنی کمیونٹی کی طرف لوٹتے ہیں اور وارن کرتے ہیں اپنے پیپل کو، اپنی جن کمیونٹی کو. یہ ہے اس آیت کا پوائنٹ ٹیک ہی اوے مس ہو میسج. گیا. ہاں، اینڈ نندا یہ تو بھی بتایا آپ نے. جی تو ہاں چلو ٹھیک اینڈ ہے، کچھ بولنا ہے کہ فنش کریں اس کو یہاں پر؟ اور اچھے سے ہو سکتا ہے لیکن اب ہو نہیں پا رہا، پتا نہیں کیوں. چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ اصل میں ایک بیک مل گئی نا، پیجز پہلے سے پریپریشن نہیں رہتی، ویسے ہی ہوتا ہے. تو لاسٹ پیج انشاءاللہ ہے، اس میں ہے کہ نذیر اور منذر کے بارے میں بات بتائیے، کہ نذیر یعنی وہی ہوتا ہے that person who frightens someone with something، اور اس کا جو الٹا ہوتا ہے نذیر کی جگہ بشیر ہوتا ہے، یعنی کسی کو اچھی چیز بشارت دینا. پھر یہاں پر وہی ساری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا کوئی سن نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے سن، ڈاٹر یا وائف سب سے پاک اللہ تعالیٰ ہے. پھر یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ جو ورڈس دس واز کنسسٹ آف فارمیشن آف، یعنی کہ ہم جو پہلے پڑھا تھا توحید الالوہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک الہ مطلب سنگل آؤٹ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ از the one who deserves to be worshipped، ٹھیک ہے، the oneness of worship ہو گیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، یعنی اللہ ہی رب ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو سنگل آؤٹ کرنا، ٹھیک. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اذ لذهب كل اله بما خلق ولا على بعض على بعض، یعنی کہ اگر بہت سارے گاڈس ہوتے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ ہر گاڈ جو ہے کچھ نہ کچھ جو بھی اس نے کریٹ کیا اس کو لے کے چلا جاتا ہے، اینڈ سمون ہے، اور پھر ایک دوسرے سے سب لڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. obvious سی بات ہے، جب انسان رولرشپ میں دنیا میں دیکھتا ہے کہ جب ایک پاور جو دنیا میں رہتا ہے، دوسرا ہمیشہ اس کو چاہتا ہے کھینچ کے اس کے اوپر مسلط کرنا اپنے آپ کو، یہ ہوتا رہتا ہے، پاور اسٹرگل، جنگ ہو. تو اب انسان سوچے کہ اگر لیٹ سے گاڈس ہوتے ہیں، اگر بہت پاورفل گاڈس اس طرح ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا پاور رہتا ہے، تو obvious سی بات ہے ایک گاڈ کہتا ہے کہ یار ہم بارش کریں، دوسرا کہتا ہے نہیں روک دیتے ہیں ہماری بارش کو، ایک کہتا ہے کہ ہم دن ابھی نکالیں، دوسرا کہتا ہے نہیں رات اس طرح نکالیں گے. تو یہ کتنی کلیئر دلیل ہے کہ اگر گاڈس مطلب جیسے ملٹیپل گاڈس کی فالس ہوڈ پر اتنی مطلب کلیئر کٹ دلیل ہے کہ پوری دنیا کا نظام اگر ایک دم پرفیکٹ وے میں چل رہا ہے نا، اس کا مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ایک واحد الہ ہے، جو ڈیزرو ٹو ورشپ، اور وہی سارا نظام چلا رہا ہے. الحمدللہ آج کا سیشن کمپلیٹ ہوا ہے. تو آج کے سیشن میں ہم لوگ سمرائز فارم میں اس کو کمپلیٹ کیا، کیونکہ پیجز زیادہ تھے، اور اچھا بھی لگا کیونکہ جو موٹے موٹے پوائنٹس ہم لوگوں نے الحمدللہ سے سمجھ لیا. جس کو زیادہ ڈیٹیل پڑھنا وہ اس بک کو اچھے سے پڑھ سکتا ہے. تو اگر کوئی سوال ہو نہیں تو اس کو پوچھ لو، نہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں. نہیں کوئی سوال تو نہیں ہے، بس یہی ہے کہ چلو اور بیٹر کرنا چاہیے تھا، بیکار وہ لگتا انشاءاللہ ہو جائے گا، مطلب. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے میں ایک بیک پیجز جب مل جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے اب جو سیٹ نمبر آف پیج جس کو لکھا ہوا ہے وہ ملے، وہ اچھا وہ آتا ہے، نہیں تو ایسے ہمیں خود ہی ٹھیک نہیں لگتا اگر مان لو ایسا ہو جاتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اچھے سے کریں. آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.